واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. خداوند متعال تمام مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جہاں پر بھی شیعان حیدر کرار ہیں خداوند متعال سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے. آپ سب مومنین اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کی حفاظت کے لیے بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. گزشتہ 2 شب جو گزری اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود مہدویت کا موضوع حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کی شخصیت کی پہچان یہ ہم سب کا فریضہ ہے، کیونکہ ہمیں اپنے امام کی معرفت ہونی چاہیے. سب آئمہ کی معرفت ضروری ہے، لیکن اپنے وقت کے امام کی معرفت جدا حیثیت رکھتی ہے. اسی وجہ سے حدیث پیغمبر میں آیا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہ حدیث کتب اہل سنت میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور کتب شیعہ میں کثرت سے نقل ہو، لیکن متن مختلف ہے. متن مختلف ہے. بعض جگہ پہ تعبیر استعمال ہوئی ہے کہ جس کے گردن میں کسی امام کی بیعت نہ ہو مات میتۃ جاہلی، وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اس جہالت سے کیا مراد ہے یہ بھی بیان ہوا ہے. خود معصومین سے اس حدیث کا پوچھا بھی گیا ہے. دقت کریں، آج میں نے نتیجہ تن بحث کرنی ہے، ذرا توجہ رکھیے گا. اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو بہتر ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یا رسول اللہ، یا علی، مرد آباد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. معصومین سے بعض احادیث کی تصدیق بھی کروائی جاتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ احادیث جعل بہت ہوتی تھی، جعلی احادیث بہت زیادہ تھی. اسی وجہ سے پیغمبر گرامی نے واضح فرمایا تھا کہ جو میرے متعلق غلط بیانی کرے گا مقعدہ فی النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھیں اس کام کو بہت لوگوں نے کیا ہے، جھوٹ بولنا. خود بعض روایات میں معصومین نے اپنے متعلق بھی بیان کیا ہے کہ جو ہمارے متعلق غلط احادیث بیان کرے خدا کی اس پہ لعنت ہے. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو الخطاب، چھٹے امام کے زمانے میں تھا. یہ وہ ملعون ہے جس پہ بعد والے سب ائمہ نے لعنت کی، نام لے کر لعنت کی، اور اپنے شیعہ کو کہا کہ اس سے بچو، اس کے ساتھ بیٹھنے والوں سے بھی بچو. وجہ کیا تھی؟ یہ حدیث جعل کرتا تھا، جعلی احادیث بناتا تھا. حتیٰ یہ اتنا مکار انسان تھا، یہ امام کی محفل میں آتا تھا، امام کے شاگرد جو لکھتے تھے ان سے کتابیں لیتا تھا، بعض اوقات کہتا تھا میں نے پڑھنی ہے. تو اس زمانے میں تو نسخے ایک ہی نسخہ ہوتا تھا، کوئی نسخے بنانے آسان تو نہیں ہوتا تھا. یہ تو آج کل ہے، مشین میں جاتی ہیں کتابیں چھپتی ہیں. اس وقت تو ایک ایک نسخہ بڑا قیمتی ہوتا تھا. لوگ
بڑے ترلے کر کے ایک نسخہ لیتے تھے. تو یہ محفل میں بیٹھتا تھا, یہ ان کو کہتا تھا کہ مجھے دے دو, میں نے ایک دفعہ دیکھنی ہے. جا کے اس کے اندر آدھی چیزیں یا بیچ میں بعض جگہ پہ اپنے طرف سے اضافہ کرتا تھا. حضرت کو یہ بھی علم ہوا, حضرت نے ممنوع کیا کہ اس کو کوئی چیز نہ دیا کرو. چھٹے امام نے ایک دن اس کے متعلق فرمایا, خدایا, دقت کریے گا, حضرت نے فرمایا اے خدایا اس کو اس دنیا میں جلا کے مارنا, لوہے کی آتش سے اس کو جلانا. اور کہتے ہیں ایسا ہی ہوا. کیوں اتنا شدید ریئیکشن دکھاتے تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیونکہ جھوٹ ہے, عام جھوٹ حرام ہے, مذاق میں جھوٹ حرام ہے, جھوٹ ہر صورت میں حرام ہے. صرف وہاں پہ جائز ہے جہاں پہ مصلحت خاص ہے. مثلا کوئی مومن, میں مثال دیتا ہوں, کوئی مومن ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, وہ آپ کے پاس پناہ لیتا ہے, اس قسم کا کوئی مورد آتا ہے, تو اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ سے آ کے پوچھے جی وہ مومن کدھر ہے, تو آپ کہیں جی وہ ادھر ہے. یہ سچ حرام ہے. یہاں پہ مصلحت ہے. اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں مذاق سے, یہ بہت سارے لوگ مذاق کرتے ہیں, مذاق سے جھوٹ بولتے ہیں گھروں میں عام روٹین میں. روایت کے اندر آیا ہے جھوٹ ہر صورت میں حرام ہے, چاہے مذاق سے چاہے سیریس. بعض جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. مثلا یہ جو کہا جاتا ہے فلاں کذاب ہے, علماء نے بحث کی ہے کہ یہ کذاب کون ہوتا ہے. کذاب ضروری نہیں کہ جو بہت جھوٹ بولنے والا ہو. بعض اوقات کذاب اس کو کہا جاتا ہے, عرب اس کو کہتے ہیں جو ایک ایسی جگہ پر جو حساس ہے بڑا جھوٹ بولے. مثلا یہ کہ میں امام ہوں, اس کو کہتے ہیں کذاب, بڑا جھوٹا, کیونکہ بڑا جھوٹ بولا ہے اس نے. جھوٹ کے بھی رتبے. آپ دیکھیں ایک اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے, آیت بنا کے سنا دیتا, یہ بھی لوگوں نے کام کیا. ایک ہے رسول اللہ کی بات جعلی بناتا ہے, بنائی لوگوں نے. بنو امیہ نے فیکٹریاں کھولی, پیسے دے دے کے لوگ خریدے اور کہا کہ حدیثیں بناؤ. اہل بیت کی توہین میں اتنی احادیث بنائی گئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. فیکٹریاں. ایک بہت بڑے رائٹر ہیں سید مرتضیٰ, وہ فرماتے ہیں کہ وہ لکھ رہے تھے کہ کوئی کس کس نے جعلی احادیث بنائی. وہ فرماتے ہیں کہ 150 لوگ میں نے دیکھے ہیں جعلی, جو ہیں ہی نہیں, ان کے نام سے حدیثیں نکلی ہوئی ہیں ہی نہیں. تو معصومین سے جب یہ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد, معصومین سے پوچھا جاتا تھا, شیعہ تصدیق کرواتے تھے, مولا یہ حدیث ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا, مولا یہ حدیث کہ جو دنیا سے جائے اور اس کو امام کی معرفت نہ ہو وہ جہالت کی موت مرتا ہے, یا ابن رسول اللہ کیا یہ حدیث درست ہے؟ فرمایا بالکل, یہ فرمان پیغمبر ہے. قرآن کریم نے امامت کو اہمیت دی. ہمارے امام, ان کی خصوصیات کیا ہیں, عصر ظہور کے حالات کیا ہیں, ان کی شان میں ان سے متعلق آیات کون سی ہیں, ان کا علم ہونا یہ خود معرفت ہے. یہی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی, سورہ صف کی 9 نمبر آیت, ہم نے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر, دین حق دے کر, کیا کرے, غلبہ کرے. یہ غلبہ بڑا مہم ہے. مغلوب کچھ نہیں ہوتا, مغلوب کی بات اپنی نہیں ہوتی, محکوم کی بات اپنی نہیں ہوتی, غلاموں کی بات اپنی نہیں ہوتی. غلام دین کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے. غلام رہبر, غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو. مغلوب دین وہ ہوتا ہے جس کے اوپر دوسرے دین کی بات چلے. اللہ نے رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ یہودیوں کی چلے. جو مدینہ کے ارد گرد یہودی تھے اس زمانے میں, وہ کہتے تھے ہماری چلے, بات ہماری ہو.
اللہ فرماتا ہے نا، میں نے رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ قانون تمہارے ہوں، میں نے رسول اللہ کو اس لیے بھیجا ہے کہ قانون اسلام کے ہوں، بات اسلام کی ہو، اثر اسلام کا ہو، نفوذ اسلام کا ہو، ہیبت اسلام کی ہو۔ اس غلبے کے لیے جنگیں کی پیغمبر گرامی نے۔ پیغمبر رحمت للعالمین تھے، امیر المومنین کریم امام تھے۔ امیر المومنین قتل کرنے کے لیے اللہ نے ان کو نہیں بھیجا تھا، اللہ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن اگر کوئی دین میں رکاوٹ بنے، یہ بڑا مہم ہے، اس کو سمجھیں، کوئی دین میں رکاوٹ بنے، وہاں پہ جہاد کا فلسفہ ہے، وہاں پہ امیر المومنین جیسے شیر چاہیے، وہاں پہ پیغمبر کو ناصر چاہیے۔ جہاں پہ جب عمر ابن عبدود آیا، اس نے کہا بڑی جنت جہنم تو نے بنائی ہوئی ہے محمد، ذرا بھیج تو صحیح، میں تجھے جنت جہنم دکھاؤں۔ توہین ہے، اس سے بڑی توہین کیا ہے؟ اب یہاں پہ کوئی ہو جو اس کا منہ بند کرے؟ اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کون اس کا منہ بند کرے گا؟ اب ناصر میدان میں آیا، جس کو اللہ نے سلطان النصیرہ سے تعبیر کیا، یہ میدان میں آیا۔ لیکن اس نے بھی مہلت دی، اور پھر آپ دیکھیں جب گرایا حضرت امیر المومنین نے، میں پورا نہیں پڑھتا، جب گرایا تو حضرت جب قریب گئے اس کے سر کو جدا کرنے کے لیے عامر ابن عبدود کو، تو اس نے حضرت کے چہرے پہ جسارت کی، تھوکا، حضرت پیچھے ہٹ گئے، دور سے سارے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ علی نے اتنے بڑے پہلوان کو، جس کو ایک سیکنڈ بھی کوئی مہلت نہیں دیتا، اتنے بڑے پہلوان کو چھوڑ کیوں دیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین نے اس کا سر جدا کیا۔ جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا یا علی وہ مہلت کیوں دی تھی؟ فرمایا میرا ذاتی غصہ بیچ میں آ گیا تھا۔ آپ دیکھیں غلبہ دین وہ نہیں کر سکتے جو انانیتوں میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ دین کی خدمت کبھی وہ نہیں کر سکتا جو متکبر ہو، جو انا کا مالک ہو۔ دین کی خدمت صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو۔ امام کی ایک خصوصیت قائم آل محمد، یہ بڑا مہم ہے، اس کی طرف میں آج تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو ہم اتنا ذکر کرتے ہیں قائم آل محمد، دیکھیں امام کا نام لینا اس کے اوپر بحث ہے۔ پیغمبر نے بھی نام نہیں لیا، آئمہ نے بھی نام نہیں لیا۔ اسمہ اسمی، کنیتہ کنیتی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، پیغمبر نے فرمایا، اس کی کنیت میری کنیت جیسی ہوگی، وہ مہدی ہوگا۔ دوسرے معصومین بھی جب بیان فرماتے تھے امام کے متعلق، یہ جملے ہیں احادیث اور روایات کے اندر کہ پیغمبر نے فرمایا تھا اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ لیکن خصوصیات بہت بیان کی ہیں۔ بعض علماء نے اپنی کتابوں کے اندر 180 کے قریب امام کے القاب بیان کیے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میری طرف توجہ رکھیں، 180 کے قریب القاب، امام کی خصوصیات۔ ان میں سے ایک خصوصیت جو اہل بیت نے بیان کی، قائم۔ قائم کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اظہار دین جو ہمارا موضوع ہے، دین کا غلبہ اس وقت ہوگا جب امام اور امت میں ایک خصوصیت ہو۔ اگر وہ خصوصیت نہ پائی جائے کبھی بھی دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں پہلے اس چیز کو طے کرنا ہے کہ دین کا غلبہ ضروری ہے۔ دشمن کو بھی پتا ہے کہ امام مہدی نے غلبہ دین کے لیے آنا ہے، اس وجہ سے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ فرائین
حضرت موسیٰ کے پیچھے اس وجہ سے فرعون لگا کیونکہ اس کو پتا تھا اس نے غلبہ کرنا ہے، دوسرے سارے محکوم ہیں، دوسرے سارے غلام ہیں، یہ نہ غلام ہے اور نہ کسی کو مجھ جیسوں کا غلام بننے دے گا۔ یہ بڑا مہم ہے۔ محکوم، جو خود محکوم ہو، جو خود غلام ہو، جو خود غلام سوچ کا مالک ہو، وہ دوسرے کو آزاد کروا سکتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، فلسفے کا ایک قانون ہے، فاقد الشیء موتی الشیء نہیں ہوتا۔ فلسفے کا ایک قانون ہے، عقل کا ایک قانون ہے۔ میں آسان سی بات کر دیتا ہوں، فلسفہ شاید بعض کے لیے مشکل ہو جائے سمجھنا۔ عقل کا ایک قانون ہے، جس کے پاس چیز نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا، یہ قانون ہے۔ جس کے پاس خود علم نہ ہو وہ دوسرے کو دے سکتا ہے، جس کے پاس خود فرض کرنے پیسے نہ ہو وہ دوسرے کو دے سکتا ہے، جس کے پاس خود کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو وہ دوسرے کو دے سکتا ہے۔ فاقد الشیء موتی الشیء نہیں ہوتا۔ جو خود غلام سوچ کا مالک ہو وہ امت کو کبھی آزاد نہیں کروا سکتا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل ان الارض للہ، زمین فرعون کی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ امید والے لیڈر، یہ امید والے رہبر، امام کو جو کہا جاتا ہے، ہم جو کہتے ہیں دعائے فرج، امید، یہ امید بڑی مہم ہے۔ امید دلوانے والا امام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا میری قوم ذلیل رسوا ان کے بچوں کو ذبح کرتا ہے، ان کی خواتین کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، فرعون فرمایا اے میری امت ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے۔ شرط یہ ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، شرط یہ ہے غلامی والی سوچ ختم کرو، شرط یہ ہے اپنے آپ کو کچھ اپنی ویلیو کو سمجھو، ہم ہیں کون۔ یہ بڑا مہم ہے، ہم کس کو ماننے والے ہیں، ہمارے رہبر کون ہیں، ہم کتنے عظیم امام کو ماننے والے ہیں، جس کا امام علی ابن ابی طالب ہو، وہ قوم غلامی کریں گی یا امامت کریں گی؟ وہ قوم غلام نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا۔ قیام کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو شعور دیا۔ معصوم فرماتے ہیں ہم سب قائم ہیں۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا معصوم کے پاس، اس نے کہا مولا یہ قائم آل محمد کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی میں عرض کر دوں گا کہ روایت کب سے امام کو قائم کہنا شروع کیا گیا۔ حضرت نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا ہم سب قائم بالحق ہیں، ہم سب حق کے لیے اٹھنے والے ہیں۔ اٹھنا ضروری یہ نہیں ہوتا روڈ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اس کو سمجھیں۔ حق کی بات بھی قیام ہے، حق کی سوچ بھی قیام ہے، حق کے لیے لکھنا بھی قیام ہے۔ چھٹے امام مدرسہ بنایا ہوا تھا، جہاد نہیں کیا لیکن قائم ہے۔ علم ایسا دیا جو لوگوں میں شعور لے کے آتا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ علم ایسا دیا، دقت کریں، ایسا علم دو جس سے لوگوں میں شعور آئے، ایسا علم دو جس سے لوگوں سے غلامی کی سوچ نکلے۔ معصوم نے فرمایا ہم سب قائم ہیں، قیام بالحق ہے۔ اسی وجہ سے تو دیکھیں اگر قائم نہ ہوتے تو قتل ہوتے۔ سب ائمہ کیوں قتل ہوئے؟ قائم قتل ہوتا ہے، کبھی بھی بیٹھا ہوا قتل نہیں ہوتا۔
قاتل وہ ہوتا ہے جو کچھ کر رہا ہو، جو کچھ نہ کر رہا ہو اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اس وجہ سے ہم سب قائم ہیں۔ ہم سب مہدی ہیں، لیکن وہ جو آخر الزمان میں آئیں گے وہ قائم اس وجہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے آرزویں پوری کرنی ہیں، انہوں نے وہ جہانی نظام بنانا ہے، انہوں نے اللہ کے قوانین کو زمین پہ نافذ کرنا ہے۔ جو معصوم فرماتے ہیں جو مر چکے ہوں گے، دین مر چکا ہوگا، لفظ ہیں دین مر چکا ہوگا۔ کیا مطلب ہے جب امام آئیں گے تو دین مر چکا ہوگا؟ کیا مطلب ہے دین بھی مرتا ہے؟ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ لوگ مرتے ہیں، ہم نے یہ تو سنا ہے جانور مرتے ہیں، مثلا کسی کا گھوڑا مر گیا، کسی کی بکری مر گئی۔ دین بھی مرتا ہے، بالکل مرتا ہے۔ دین کیسے مرتا ہے؟ جب قرآن اور سنت معاشرے سے ختم ہو جائے۔ رسول اللہ کی اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب اٹھے فرمایا دیکھتے نہیں ہو ان سنت قد امیتت، سنت مر گئی ہے، پیغمبر کا طریقہ کار مر گیا ہے۔ پیغمبر کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، پیغمبر کیسے عبادت کرتے تھے، پیغمبر کیسے تجارت کرتے تھے، پیغمبر کیسے معاملات کرتے تھے، پیغمبر کا ادب کیا تھا، پیغمبر کا اخلاق کیا تھا، جس معاشرے میں یہ نہ ہو وہاں پہ دین مر گیا ہے۔ جہاں پہ عبادتیں نہ ہو، جہاں پہ حلال اور حرام نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جس سوسائٹی میں حلال اور حرام کی رعایت ختم، جس سوسائٹی میں سود عام ہو، جس سوسائٹی میں چوری عام ہو، چوری کو گناہ نہ سمجھا جاتا ہو، جھوٹ کو گناہ نہ سمجھا جاتا ہو۔ آپ دیکھیں آج ہماری سوسائٹی کے اندر جھوٹ بول کے فخر کرتے ہیں، اور اگر کوئی کہے بھائی جھوٹ نہ بولو، کہتے ہیں جی مولانا کاروبار ہی نہیں چلتا جھوٹ نہ بولے۔ ہماری سوسائٹی میں کاروبار ہی نہیں چلتا، اس کو کہتے ہیں دین مر گیا ہے۔ دین جب مرتا ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ ہمیشہ دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی طرف سے کسی نہ کسی رہبر کو چنتا ہے، یہ اللہ کا قانون۔ ہم سب قائم ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے ان کو ہم قائم کہتے ہیں کیونکہ وہ دین جب مر چکا ہوگا آئیں گے۔ اچھا، یہ روایت کے اندر بیان ہوا ہے کب حضرت کو کے متعلق قائم لفظ ایجاد ہوا، یہ بڑا مہم ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، توجہ رکھیے، بس میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں، توجہ رکھیں، اگرچہ شور بہت ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں، فرشتے بہت روئے، سب چرند پرند روئے۔ آپ کتابیں اگر پڑھیں، معصوم چوتھے امام فرماتے ہیں زمین اور آسمان روئے، درخت روئے، چرند و پرند روئے، ہر چیز نے گریہ کیا۔ جمادات جب روئے، نباتات روئے، تو فرشتوں نے جب یہ دیکھا منظر، انہوں نے کہا اے خدایا، تیرے پاکیزہ چنے ہوئے شخصیت علی کا بیٹا اس طرح بے دردی سے قتل ہوا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے خدا یہ منظر دیکھ کے۔ اس وقت خداوند متعال نے تسلی دی فرشتوں کو، فرمایا اس حسین ابن علی کی نسل میں نے امام رکھے ہیں، تمہیں میں وہ دکھاتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا سب ان آئمہ کو، ایک امام کھڑے تھے قیام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ خداوند متعال نے فرمایا ہے فرشتوں یہ قائم ہے، یہ وہ ہے جو حسین ابن علی کے دشمنوں سے، جو میرے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ زمین سے دشمنان خدا اس کو ذہن میں رکھیے گا،
جو دین میں رکاوٹ ہیں، جو شیطان ہیں، جو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کا دین معاشرے میں ہو، شمر جیسے، ابن زیاد جیسے، خدا نے فرمایا یہ قائم ہے۔ اس وقت فرشتوں نے کہا قائم، معصوم فرماتے ہیں اس کے بعد سے امام زمانہ علیہ السلام کو قائم آل محمد کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد حضرت مہدی ہیں، قائم ہیں، منتظر ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے سقر بن دلف، امام جواد علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ امام تقی علیہ السلام، امام جواد امام تقی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کہتا ہے مولا آپ کے بعد امام کون ہے؟ امام نے فرمایا میرے بعد میرا بیٹا علی امام ہے۔ کہا مولا اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد میرا بیٹا حسن امام ہے۔ حضرت خاموش ہو گئے، وہ بھی خاموش ہو۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے مولا اس کے بعد؟ روایت کے جملے ہیں۔ حضرت نے گریہ کیا، حضرت روئے، گریہ فرمایا امام جواد علیہ السلام، فرمایا اس کے بعد میرا بیٹا مہدی، قائم منتظر۔ اس نے کہا مولا قائم کا کیا معنی ہے؟ فرمایا جب دین مر گیا ہوگا۔ دیکھیں سب سے بڑا درد دین ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خون کس لیے دیا؟ دین۔ میرے بھائی جس کو جو چیز جتنی پیاری ہوتی ہے اس کے لیے وہ اتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جس کو بچے بہت پیارے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم نے خود دیکھے ہیں اپنی کتنی محنت سے جو کمائی انہوں نے، بچہ مریض ہوا لگا دیے، کروڑوں میں لوگوں نے اپنے بچوں کے اوپر لگا دیے، تعلیم پہ لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ پیارا ہے، انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس چیز پہ انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، جس کو جو چیز پیاری ہو۔ مثلا بعض کو گیمز اچھی لگتی ہیں، کھیلنا اچھا لگتا ہے، وہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ بعض کو جانوروں سے محبت ہے، کچھ تو ویسے رکھتے ہیں، کچھ شوقیہ رکھتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھے ہوگا ہمارا علاقے میں خوشاب کے ساتھ ہی چکوال ہے، چکوال والوں کو بیل کا شوق ہے، بہت شوق ہے۔ وہ بچوں پہ اتنا نہیں لگاتے جتنا بیل پہ لگاتے ہیں۔ بیل کو دیسی گھی کھلاتے ہیں، بیل کی تیل سے مالش ڈیلی کرتے ہیں، پھر ان کے بیل 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کے بیل ہیں، پھر ان کی دوڑ لگواتے ہیں۔ کیوں اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ محبت ہے اس سے، اس جانور سے محبت۔ آپ بعض علاقوں میں ساتھ ہی مثلا چلیں جائیں، اس کے ساتھ میاں والی ہے، ان کو مرغوں سے محبت ہے، وہ مرغوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مرغوں کو اسپیشل چیزیں کھلاتے ہیں جو اپنے ممکن ہے بچوں کو بھی نہ کھلائیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جو آج کل، یہ کچھ دن پہلے ایک چینل ہے ہدایت چینل، اس کے اوپر کبھی کبھی پروگرامز آتے رہتے ہیں، تو یورپ سے ہی ایک خاتون نے سوال کیا، کوئی موضوع بحث ہو رہی تھی، اس نے کہا جی ہمارے آج کل والدین سے زیادہ بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ کتے اور بلیوں کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، گھروں میں کتے بھی رکھے ہوئے ہیں، بلیاں بھی رکھی ہوئی، اور خصوصاً خواتین کو بہت شوق ہو گیا ہے بلیاں رکھنے کا، کتے رکھنے کا، اسی کی طرف توجہ ہے۔ اب بعض ایسے کیسز بھی آئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، شادی کے بعد شوہر پریشان ہے کہ میں ہوں زیادہ اہمیت والا یا یہ بلی کتا، یہ ہوئے ہیں مسائل تو وہ ادھر کے ماحول کو بیان کر رہی تھی، لیکن یہ مسئلہ پاکستان میں اب بہت زیادہ ہے۔ اب آپ کو جس چیز سے محبت ہے آپ اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اہل بیت کو سب سے زیادہ اللہ کے دین سے محبت ہے، اللہ کے آئین سے محبت ہے، اللہ کے قرآن سے محبت ہے، فرامین پیغمبر سے محبت ہے، سنت پیغمبر سے محبت ہے۔ اس وجہ سے اپنی سب چیزیں انویسٹ کر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری اولاد انویسٹ کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی اہمیت ہے۔ جب دین، امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں جب دین مر چکا ہوگا
اس وقت وہ قائم ہوں گے، قیام کریں گے۔ قیام کا لفظ قرآن کریم میں بہت استعمال ہوا ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اسی کے ساتھ کے اور لفظ بھی ہیں، مثلا تمکن، وَلَنُمَكِّنَنَّهُمْ، ہم تمکن دیں گے ان کو، حکومت دیں گے ان کو، طاقت دیں گے ان کو۔ اور بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں اسی تعبیر کے۔ قائم، یقیمون الصلاۃ کیا معنی ہے؟ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، یہ دو میں فرق ہے۔ البتہ بعض جو ہیں جو تخریب کرتے ہیں دین کے اندر، بعض پڑھے لکھے بھی، ہم نے خود، مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک پروگرام میں، تو ایک پروفیسر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، قریبی گپ شپ لگا رہا تھا کسی اور کے ساتھ، تو اس سے کسی نے کہا کہ سر آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا میں نماز نہیں پڑھتا۔ کہا وجہ؟ کہا بھائی قرآن میں حکم ہے قائم کرو، پڑھنے کا تھوڑی حکم۔ آپ دیکھیں نا، یہ ہوتی ہے تخریب، اس کو کہتے ہیں جہل، اس کو کہتے ہیں جہالت، اس کو کہتے ہیں امام حسین جیسے رہبروں سے دور ہونا۔ قائم کا مطلب یہ ہے خود بھی نماز پڑھے، دوسروں کو بھی آمادہ کرے، اور معاشرے میں ماحول بنائے نماز کا، اس کو کہتے ہیں قائم، نماز کو قائم کرنے والا۔ اس وجہ سے اہل بیت نماز کو قائم کرنے والے ہیں، مطلب ماحول بنائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں پیغمبر گرامی نے سب سے پہلے مدینہ میں آ کے مسجد بنوائی۔ کیوں مسجد، کیوں امام بارگاہ، کیوں مدرسہ؟ کیونکہ یہ مرکز ہے، یہاں سے دین نے قائم ہونا ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ میں خود نماز پڑھوں، ایک دفعہ ہے کہ لوگ معاشرے میں نماز پڑھیں، سارے مومنین نماز پڑھیں۔ یہ درد ہونا بہت ضروری ہے، یہ احساس بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ خود نمازی ہیں، حتیٰ اپنے بچوں کو بھی نہیں کہتے نمازی بنو، اپنے بچوں کو بھی نہیں کہتے روزے دار بنو، اپنی بیوی کو کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ نماز پڑھو۔ آپ قرآن کریم کی اگر بعض آیات پہ آپ دیکھیں، تلاوت کریں، بعض نبیوں کی جو خصوصیت اللہ نے بیان کیا، ایک نبی کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں، اللہ فرماتا ہے یہ بہت مجھے پسند ہے، صالح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرتا ہے، اپنے اہل کو، اپنی زوجہ کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹیوں کو نماز قائم کریں۔ مثلا کبھی ہوئے ہم میں سے کبھی کسی نے یہ کیا ہے؟ آج تک کتنے ہوں گے جنہوں نے یہ کیا ہوگا کہ نہیں میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا؟ آپ کھانا نہ پکائیں، پہلے نماز۔ کبھی کسی نے کیا؟ اور سانو روٹی چاہیے تھی، جلدی کرو، جو مرضی ہو جائے، ہمیں ٹائم پہ چاہیے، چاہے نماز آپ کی قضا ہو، چاہے جو مرضی ہو۔ مجھے ہم تو اس طرح چل رہے ہیں نا، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک ہم نے سمجھا ہوا ہے خواتین محکوم ہیں، خواتین ہمارے کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ غلط کنسپٹ ہے۔ آپ دیکھیں بعض میں بات سے باز نکلتی، بعض علماء ایسے گزرے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، میں نے خود ان کی جب زندگی پڑھی تو تعجب آور تھی۔ بعض علماء ایسے گزرے ہیں جو اپنی بیویوں کو کبھی حکم نہیں دیتے تھے۔ علامہ طباطبائی کے بارے میں ہے، وہ پانی کا بھی اپنی زوجہ کو نہیں کہتے تھے کہ مجھے پانی لا کے دو، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم کسی کو حکم دیں۔ اس کو کہتے ہیں علم، اس کو کہتے ہیں معرفت، اس کو کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ خواتین کو کاموں پہ لگایا ہوا ہے، ان کی نمازیں قضا ہیں ساری زندگی کی، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اے اہل ایمان، اے اہل تقوی، قو انفسکم واہلیکم، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ، بچوں کو بھی، بیوی کو بھی، والدین کو بھی۔ تو قائم یہ ہے کہ جو خود بھی دین رکھتا ہو دوسروں کو بھی دیندار بنائے، جو خود بھی بیداری رکھتا ہو دوسروں کو بھی بیدار کرے، جو خود کو بھی اندر شعور رکھتا ہو دوسروں کو بھی شعور دے۔ وہ کیسا دیندار ہے جس کے پاس خود شعور ہو اور اس پہ فخر کر رہا ہو اور دوسروں کو کوئی تو سارے جھلیں؟ یہ کون سی دینداری ہے؟ یہ دینداری نہیں ہے۔ درد ہونا چاہیے
کہ وہ بے شعورہ کیوں ہے؟ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے مقصد سے آشنا کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے یہ کیا کرنا ہے؟ اس کو کیوں نہیں پتا کہ امام خمینی کی شخصیت کیسی ہے؟ اس کو علم ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، امام قائم ہے، وہ دین جو مر چکا ہوگا اس کو معاشرے میں زندہ کریں گے، حدود الہی۔ معصوم فرماتے ہیں، پھر امام معصوم فرماتے ہیں اس وقت آئیں گے جب اللہ کی حدود کا مذاق اڑایا جائے گا۔ آج ایسا ہی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں قصاص کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ مثلا کوئی کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے، کسی مسلم کو قتل کر دیتا ہے، قرآن فرماتا ہے قتل کے بدلہ قتل ہے، قصاص ہے، ٹھیک ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے اندر خصوصاً یورپ قصاص کے خلاف ہے۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی وہ نہ خود کسی کو قتل کے بدلے قتل کرنے دیتے ہیں، نہ کسی ملک کو۔ جتنے ان کے غلام ملک ہیں، یورپ کے جتنے غلام ملک ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ قتل کے بدلے قتل مشکل ہے، وہاں پہ قانون نہیں بننے دیتے، قصاص کے وہ قائل ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی چوری کرے، ثبوت بھی ہو کہ یہ چور ہے، چوری کی ہے، چوری کی ہوئے پکڑا گیا ہے، گواہ موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، پھر بھی سزا نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی جگہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہاتھ کاٹنا کیا ہوتا ہے جی؟ قتل کے بدلے قتل کیا ہوتا ہے؟ یہ مذاق ختم کرنے کے لیے فرمایا گیا امام آئیں گے، حدود کو اہمیت دیں گے۔ اس سے آپ سمجھے فلسفہ دی۔ آج آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر یہ آتا ہے ایک بھیڑیا اپنی 5 دن کی بچی کو 7 گولیاں مار رہا ہے، اس کی اتنی جرت کیوں ہے؟ یہ اتنا جری کیسے بنا ہے؟ اس کی اتنی جرت کیسے ہوگی؟ اس کو پتا ہے کچھ نہیں ہونا۔ مجرم اس وقت جرم اور بڑھاتا ہے جب اس کو پتا ہو کچھ نہیں ہونا۔ امیر المومنین نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین کا یہ جملہ موجود ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کبھی بھی دین قائم نہیں ہو سکتا، اس کی طرف توجہ کریے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کبھی بھی وہ دین کو قائم نہیں کر سکتا معاشرے میں ایک جو سازش کار ہو، ادھر ادھر سے سفارشیں قبول کر کے رستہ نکالے۔ فرماتے ہیں کبھی بھی وہ شخص دین قائم نہیں کر سکتا جو دین کے مسئلے میں، قانون کے مسئلے میں مدارا کرے۔ یہ مدارا بڑا مہم ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں بعض جگہ پہ آپ نے مدارا کرنا ہے، بعض جگہ پہ مدارا نہیں ہے۔ مدارا کا مطلب یہ علیکم بالمدارا، مدارا کرو، گھر میں مدارا کر۔ بہت سارے لوگ گھر میں مدارا نہیں کرتے۔ مدارا یعنی جہاں تک ہو سکے بنا کے رکھو، جہاں تک ہو سکے بنا کے رکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے لڑتے ہیں گھروں میں لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہو گئی۔ ابھی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں 100 میں سے 40 شادیوں میں طلاق ہو رہی ہے، 100 میں سے۔ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ مدارا نہیں ہے۔ گھر میں مدارا کرو، گزر کرو، مطلب پتہ ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کے گھمانے والے، یہاں مدارا کرو۔ دوستوں میں مدارا کرو، رشتہ داروں میں مدارا کرو۔ کہاں پہ؟ جہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس میں نے یہ گل آکی، اب کہ گل آکی بچو کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ 10 سال سے ناراضگی چل رہی ہے، بات ہی کون۔ امیر المومنین فرماتے ہیں قانون میں جو مدارا کرتا ہو، قانون مثلا جہاں پہ مجرم پکڑا گیا، پتہ چل گیا یہ خبیث انسان، اس نے خواتین کی ساتھ زیادتی کی ہے، ثابت ہو گیا ہے، شواہد بھی مل گئے ہیں، پھر بھی چلو یار جانے دو۔ یہ جس معاشرے میں ہو وہاں پہ کبھی دین قائم نہیں ہو سکتا۔
ہمارے اندر کیا اللہ نے منع کیا ہے مجرموں کے بارے میں نرمی نہ رکھو. ہمارے معاشروں میں آپ دیکھیں مجرم جو جب مارا ہے کہتے ہیں بڑا خبیث ہے, 5 دن کی بیٹی کو مار دیا, اب جو سزا ہونے لگے گی پھانسی کی کہیں گے یہ کیا ہو گیا, ادھر ناراض ہونا شروع ہو جائیں گے. کیوں بھائی, یہ مجرم ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں جو مجرم کے بارے میں مدارا رکھتے ہوں وہاں پہ کبھی دین قائم نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے جو مجرمین ہوں گے ان کے ساتھ مدارا نہیں کریں گے, وہاں پہ سازشیں نہیں ہوگی, وہاں پہ لین دین نہیں ہوگا. جو مجرم ہوگا اس کو سزا ملے گی. اسی وجہ سے منتقم اعدائہ, اللہ کے دین کے دشمن امام حسین علیہ السلام کے قاتل, وہاں پہ مدارا نہیں ہوگا. البتہ میں آخر میں ایک مطلب یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں, میں نتیجے کی طرف جاتا ہوں. ایک جو موضوع بیان کیا جاتا ہے اس کو بعض لوگ غلط بیان کرتے ہیں, تاریخ میں بھی اس کے اندر غلط لکھا گیا ہے. وہ کیا, امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے لوگوں کو قتل ہی قتل کریں گے, اتنا قتل کریں گے کہ بعض جگہ پہ نقل ہوا ہے بعض کتابوں کے اندر کہ ساک تک خون ہوگا معاشرے میں, ساک پنڈلی تک. اتنے قتل امام زمانہ علیہ السلام نعوذ باللہ کریں گے, جو بعض نے لکھا ہے کہ پنڈلیوں تک خون آئے گا شہروں کا, نہریں بھر جائیں گی. یہ بعض نے لکھا ہے, یہ تخریب ہوئی ہے, مہدویت کے ساتھ تخریب کی گئی ہے. ایسا نہیں ہوگا. معصوم سے پوچھا گیا باقاعدہ, ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی, معصومین سے باقاعدہ پوچھا گیا مولا جب حضرت آئیں گے تو کتنی جنگ ہوگی, کتنی خون ریزی ہوگی, کیونکہ لازمت ہے اس زمانے میں بھی یہ اس قسم کی جعلی باتیں تھی. وہ آئیں گے جی اتنے سار قلم کریں گے, وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جان بوجھ کے یہ بنائی گئی ہیں تاکہ امام کا چہرہ بگاڑا جائے, لوگ ان کا انتظار نہ کریں. دیکھیں منتظر انسان کب بنتا ہے, جب کوئی خوبصورت حسن ہو, اچھائی ہو, کردار ہو, اس کا انتظار کیا جائے گا نا, اس کی طرف دل کھنچا ہوگا. لیکن جہاں پہ ہو کہ ہر کسی کو مارنا ہے. میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو 10-12 سال میرا انداز ہے کہ تقریباً 15 سال کے میں جب داخل ہوا تھا, 15 سال میری عمر تھی, میٹرک کر کے میں گیا تھا. تو بچوں والا ذہن تھا. تو ہمارے ادارے کے اندر سال میں ایک پروگرام وہ رکھتے تھے جس میں سب علماء آتے تھے, بزرگان آتے تھے. تو ایک بزرگ کو موضوع دیا ہوا تھا امام زمانہ علیہ السلام کا. وہ بڑے اچھے تھے, بزرگ بڑے اچھے تھے, لیکن اس موضوع کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی انہوں نے. لازم بات ہے مہدویت کا موضوع بڑی گہری احادیث ہیں, بہت ساری احادیث اس موضوع پہ جعلی ہیں. اگر میں یہ کہوں ہزاروں میں جعلی ہیں تو میں شاید غلط نہ کہوں, ہزاروں میں جعلی احادیث. اس وجہ سے رہبر معظم نے ایک مقام پہ فرمایا مہدویت کا موضوع ریسرچ والا موضوع ہے, اس کو بغیر تحقیق کے مت بیان کرو, گمراہ ہوں گے لوگ, کیونکہ یہ حساس موضوع ہے. تو وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, میری طرح سارے بچے ہی تھے جو مدرسے میں تھے. تو وہ مولانا صاحب نے شروع کیا, ان کے یہ جملے مجھے ابھی تک یاد ہیں. انہوں نے کہا بچ کے رہو, وہ آئے گا کسی کو نہیں چھوڑے گا. تو ہم ڈر گئے. ہم نے کہا بھائی وہ تو کوئی خوفناک چیز ہے جو آ رہے ہیں. جس طرح یہ ترجمہ کرتے ہیں نا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وہ اللہ کو ڈرانے والی چیز ہے. اور بندہ ڈرتا, جس چیز سے ڈرتا اس سے محبت نہیں ہوتی. مثلا لوگ بھوت سے ڈرتے ہیں, کوئی ہے جس کو بھوت سے محبت ہو؟ کسی خاتون سے پوچھیں آپ کو بھوت سے محبت ہے, کسی مرد سے پوچھیں اس کو بھوت سے محبت ہے, کسی کو جن سے محبت ہے. جنوں سے لوگ ڈرتے ہیں, بھوتوں سے لوگ ڈرتے ہیں, چڑیلوں سے لوگ ڈرتے ہیں. کوئی آپ کو ملے گا معاشرے میں جو کہے کہ مجھے چڑیل سے محبت ہے؟ جس چیز کا ڈر ہوتا, ڈر عموماً لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے, اس سے محبت نہیں ہوتی.
یہ کیسا ترجمہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو؟ وہ اللہ کو ڈرانے والی چیز ہے؟ ایک بزرگ بڑا خوبصورت جملہ یہاں پہ فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جو یہ بات کرتے ہیں نا اس نے تو وہ ٹھیک ہے، پھر ملحد جو اللہ کے قائل ہی نہیں، اس کا مطلب ہے وہ تو کہتے ہیں نہ ڈرو نہ منو۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہاری حفاظت کے لیے تدبیر رکھی ہے اس کو اپناؤ، یہ تقویٰ کا معنی ہے، نہ یہ کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ حسین ہے، اللہ کا جمال ہی جمال ہے، کمال ہی کمال ہے۔ علم کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟ حکمت کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟ انسان اللہ کے متعلق جب صحیح اس کو علم ہو، انسان اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم ہی کریم ہے، اللہ رازق ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، جو آپ کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس سے محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بچوں کو باپ سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جو باپ اپنے بچوں کے نفقے کا خیال نہ رکھتا ہو، جب بچوں کو ضرورت ہو تو بچے پریشان بیٹھے ہوں، وہ کبھی بھی وہ بچے اپنے باپ سے محبت نہیں کریں گے۔ جب ان کی ضروریات پوری کرے گا، جب ان کے لیے محنت کرے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ جو بچوں، کتنی احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ مرد مومن وہ ہے جو اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرے، ان کا خیال رکھے، ان کو محتاج نہ ہونے دے۔ تو اللہ سے جب، اسی وجہ سے بس میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں، میں زیادہ بحث کو پھیلاؤں نا۔ آپ دیکھیں خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ بندوں کے دلوں میں میری محبت ایجاد کرو، یہ میرے محب بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدایا یہ کام بڑا اوکھا ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، خود بتاؤ میں کیا کروں، طریقہ بھی خود بتاؤ۔ خداوند متعال نے فرمایا مشکل نہیں ہے، ان کو صرف جا کر میری نعمتیں یاد کرواؤ، میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، یہ نعمتیں جب یاد کرواؤ گے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ دقت کریں، یہ بڑا مہم ہے، لیکن جب یہ کوئی یہ کہ ڈرو ڈرو ڈرو، تو بچے کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ جب یہ کہتے ہیں امام آئیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی یہ کہتا ہے خون ہی خون ہوگا، وہ کہے گا او یہ تو کوئی خوفناک چیز ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بالکل اسی طریقے سے ہوگا جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت کی ذات پہ۔ وہاں پہ کوئی خون کی ندیاں تو نہیں بہہ رہی تھی، ہاں جہاں پہ لڑنا ہوگا باطل کے ساتھ، پھر حضرت نے فرمایا ہاں جس طرح پیغمبر گرامی کا دانت شہید ہوا، جس طرح پیغمبر گرامی کا خون بہایا گیا، حضرت کے چہرے پہ خون گرا، پھر امام نے اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا یہاں سے خون بہے گا، مطلب اتنے زخم آئیں گے، بالکل سائلنٹ کام بھی نہیں ہے، بالکل سائلنٹ کام بھی نہیں۔ اسی وجہ سے روایت کے اندر آیا ہے جب حضرت آئیں گے تو حضرت نے قمیض پیغمبر کی پہنی ہوگی۔ کون سی قمیض؟ جو جنگ احد میں لہو سے پر ہو گئی تھی، جس کے اوپر لہو لگا ہوا تھا، وہ رکھی ہوئی ہے، وہ حضرت پہن کے آئیں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بنائی گئی ہیں روایات اس قسم کی بعض جعلی بنائی گئی ہیں کہ خون کی ندیاں بہائی جائیں گی، نا، امام کریم ہوں گے۔ امام کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے، معصوم کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے۔ علامہ تقی مجلسی فرماتے ہیں کہ میں زیارت پڑھ رہا تھا، زیارت جامع کبیرہ، بہت بڑی زیارت ہے حرم کے اندر، کہ میں نے دیکھا کہ پردے ہٹ گئے۔ عارف تھے علامہ مجلسی کے والد، علامہ باقر مجلسی صاحب بہار الانوار کے والد علامہ تقی مجلسی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کچھ لوگوں کا بہت ذکر کرتے تھے، ان میں سے ایک علامہ تقی مجلسی اصفہان میں دفن ہے۔ فرماتے تھے عارف تھے، اللہ والے تھے۔ فرماتے ہیں علامہ تقی مجلسی فرماتے ہیں میں زیارت پڑھ رہا تھا حرم معصوم میں،
پردے ہٹ گئے. فرماتے ہیں پھر میں نے وہ دیکھا جو کم عقل کو بیان نہیں کیا جا سکتا. حقائق میں نے دیکھا کہ میں نے ایک دم اپنے آپ کو سامرا میں پایا, عسکرین میں پایا, کہ میری نظر پڑی ایک عظیم چہرے پر کہ جو ٹیک لگائے اپنے بابا کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مجھے سمجھ لگ گئی یہ امام ہے. مجھے کہتے ہیں مجلسی آ گیا ہوں. کہا میں ڈر گیا. میں نے کہا مولا, میرے اندر وہ اس کو کہتے ہیں خشیت آئی. میں ڈر کا لفظ میں نے غلط استعمال, خشیت کیا ہوتی ہے میں بیان کروں گا. خشیت عظمت کی وجہ سے ایک روب دل میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈر, ایک ہوتی ہے خشیت. خشیت محبت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. جب کسی سے بہت محبت ہوتی ہے, مثلا بعض بچوں کو جن کو اپنی ماؤں سے بہت محبت ہوتی ہے, وہ اس چیز کی خشیت رکھتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میری ماں ناراض ہو, جس سے میرا باپ ناراض ہو. اس کو کہتے ہیں یہ عظمت ہے. یہ کیا ہے عظمت. فرماتے ہیں میرے اندر وہ روب آیا, وہ خشیت آئی, تو میں پیچھے ہٹا. امام نے مجھے فرمایا نہ, قریب آؤ, قریب آؤ. کہا میں نے کہا مولا خلاف ادب نہ ہو. فرمایا نہ, جب ہم کہیں تو قریب آؤ. اب جو ایک محفل امام کی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا, پھر وہ ساری زندگی یہی کہتا تھا, وہ لذت ختم نہیں ہونے والی. آپ دیکھتے ہیں زندگی کے اندر بعض اوقات یہ جو تہجد پڑھتے ہیں, میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں, اب نتیجے کی طرف میں جا رہا ہوں. جو تہجد پڑھتے ہیں, پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے لیے بعض اوقات ایک لذت آتی ہے. یہ نہ بکرے کے گوشت میں ہے, یہ نہ مٹھائیوں میں ہے, یہ نہ لڈوؤں میں ہے. یہ دنیا کی جتنی ٹیسٹی خوراکیں اکٹھی کر لیں, یہ لذت الگ ہے. یہ صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا قریب آؤ. اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں وہ لذت جس نے محسوس کی ہو امام کے رقاب میں, امام کے قریب بیٹھنے میں, وہ سب سے عظیم لذت ہے. تو میرے بھائی امام جو ہیں وہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے سب کو مارنا ہے یا سب علماء کو مارنا ہے, جس طرح بعض کہتے ہیں نا سارے مولویوں کو آ کے مار دینا. امام علماء کے دشمن تو نہیں ہے, امام صالحین کے کوئی دشمن تو نہیں. صالح علماء تو امام کے دستے بازو ہوں گے. امام نے میدان جب بنانا ہے, کیونکہ قیام کرنا ہے, دین کو معاشرے میں قائم کرنا ہے. ہر معاشرے میں شیطان ہوتے ہیں, ہر معاشرے میں, جن کو اچھے نظر نہیں آتے. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جیسے کریم امام, جو بغیر مانگے لوگوں کی مدد کرتے تھے, جو لوگوں کی ہر پریشانی میں شریک ہوتے تھے. لوگوں نے ان کے ساتھ, ظالموں نے ان کے ساتھ کیا کیا. شمر جیسے ہر معاشرے میں, شمر جیسوں کو امام حسین امام زمانہ علیہ السلام قتل کریں گے, جو رکاوٹ ہوں گے دین میں. اب یہاں پہ روایات میں آیا کہ امام کے, بس میں نتیجے پہ پہنچ گیا, امام کے معاونین بعض روایات میں 313 ہوں گے کمانڈر, بعض روایات میں 1000 یہ دستی بازو ہوں گے. ان کی خصوصیات کیا ہوں گی اس کی طرف صرف اشارہ. یہ وہ ہوں گے جو دین کو قائم کرنا چاہتے ہوں گے. دین آئے معاشرے میں, حلال خدا آئے معاشرے میں, بینکنگ کا نظام وہ ہو جو سود سے پاک ہو, تعلیم وہ ہو جس سے معاشرہ بگڑے نہ. آج آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر کیسی تعلیم ہے, کیسی تعلیم ہے جس کے پڑھنے کے بعد نہ ادب, نہ احترام, نہ حقوق. کتنے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی یہ بچیاں, آج کل بچیوں کو کیا ہو گیا, آج کل بچوں کو کیا ہو گیا. خصوصاً بچیوں کے اوپر اس بری تعلیم کا بہت اثر ہے. بس آپ دیکھیں شادی ہوتی جاتی ہے, ماں باپ کدھر آگے, نکالو ان کو. یہ کون سا دین اس نے پڑھا ہے, کون سی تعلیم اس نے پڑھی ہے.
کل میں نے آپ کی خدمت میں وہ روایت پڑھی کہ جب بچے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں یہ وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ دعا قبول فرماتا ہے. 4 موقع ہیں جب اللہ دعا قبول فرماتا ہے. جب کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے اللہ دعا قبول فرماتا ہے. جب بارش ہوتی ہے اللہ دعا قبول فرماتا ہے. جب نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے اللہ دعا قبول فرماتا ہے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. جب بچے اپنے والدین پہ نظر رکھتے ہیں اللہ دعا قبول فرماتا ہے. دین یہ کہتے ہیں انہوں گھروں بھیجو، ہم نے الگ ہونا ہے. اس کا مطلب ہے تعلیم غلط ہے. جہاں پہ دین کی کوئی اہمیت نہیں. بقول علامہ اقبال کے، اور یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ کلیسا کا نظام تعلیم سازش ہے دین و مروت کے خلاف. جس معاشرے میں یہ تعلیم ہوگی وہاں پہ دین بھی نہیں ہے، مروت بھی نہیں ہے. مروت کس کو کہتے ہیں؟ بس میں یہ دیکھیں، یہ تعلیم مروت بھی ختم کر دیتی ہے. مروت کے والدین کے حقوق ہونے چاہیے، والدین کو گھر میں رہنا چاہیے. نہ مرد ہے جو یہ کام کر رہا ہے. کمٹمنٹ مروت کی شرط علامت ہے. جو بات کی ہے میں یہ کروں گا، انشاءاللہ میں کل یہ کر دوں گا آپ کا یہ کام. جس مرد کے اندر مروت ہو وہ خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ کیسی تعلیم ہے جو مروت کو بھی ختم کر رہی ہے؟ آج مروت والے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں. تو امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جو کمانڈر ہوں گے ان کی سوچ بھی وہی ہوگی جو امام کی سوچ ہوگی کہ معاشرے میں وہ دین آئے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. وہ تعلیم آئے، وہ بینکنگ نظام آئے، وہ تجارت کا سسٹم ہو. ایسے تو نہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جو کمانڈر ہوں گے وہ ایسے تو نہیں ہوں گے جس طرح آج کل ہمارے اندر ہیں بہت سارے، بس وضو کر لو یہی دین ہے. میرے بھائی اقتصاد معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اقتصادی نظام کس نے دینا ہے؟ وہ کمانڈرز علم والے ہوں گے، شہید باقر الصدر جیسے ہوں گے جن کی کتاب تھی اقتصاد ہونا، جن کی کتاب تھی فلسفت ہونا. میرے بھائی ایسے کمانڈر، ایسے لوگ امام کو چاہیے. اور یہ شعور میں نے اس دن آپ کی خدمت میں بیان کیا، شعور شرط ظہور ہے. بس میں چند جملے مصائب کے، آج آخری دن ہے اگرچہ مناسبت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں خود امام کا غم ہی سب سے بڑا غم کیا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام.